بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سال ابن حنیف کہتے ہیں بدری صحابی، یہ وہی تھے جنہیں حضرت معاویہ کو معزول کر کے حضرت علی نے شام کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں، اور حضرت معاویہ نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو جنگ صفین لڑنی پڑی حضرت علی کو۔ سال بن حنیف جنگ صفین کے موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے صحابہ کرام میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صلح حدیبیہ کے دن ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دیتے، اور پھر انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ حضرت عمر اس صلح کے اوپر خوش نہیں تھے، اور اگر زبردستی کرنی ہوتی تو حضرت عمر جو ہے نعوذ باللہ اس فیصلے کو بدل دیتے، انکار کر دیتے۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو اپنے ایمان سے یاد ہو بیٹھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ اس دن نبی الاسلام کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا، آج تمہارا کام ہے کہ علی کے فیصلے کو قبول کرو، وہ تحکیم کا مسئلہ۔ اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، وہ بڑا دردناک ہے۔ یہ وہ روایت لے کے ہے کہ حضرت علی نے جب یہ انکار کیا نا، حضور نے یہ کیا، تو اس کے بعد نبی الاسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرکین عرب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا، تبھی ریزیمبلنس بنے گی نا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں، جس طرح کہ مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے۔ اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف قصاص عثمان مانگتے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا۔ تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، اور کہا کہ یہ مٹا دو، تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام، اور انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا؟ علی ابن ابی طالب۔ تو ریزیمبلنس تو سیم ہے۔ تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے۔ علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور علی کے مخالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا، ہم نہیں کھڑا کرتے، وہ کہیں گے جی فتویٰ لگا دیا، جہاں پر نبی الاسلام کے مخالفین صلح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے۔ خیر وہ یہ ایک دردناک چیز ہے تحکیم کے اوپر، یہ جو جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ دو بندے نامینیٹ ہوئے، ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے، انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے، یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے، صرف ابو موسیٰ اشعری کو، یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا، اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام احترام سے لیں گے، ظاہر ہے صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی، اور حضرت خالد بن ولید بھی۔ تو عمر بن عاص وہ جب طے پایا اور فیصلہ یہ طے پایا کہ جناب دونوں کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، تو تیسرا بندہ کوئی خلیفہ چن لیتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ کون سا فیصلہ طے پایا جا رہا تھا؟ مولا علی کو تو انہی صاحب نے خلیفہ چنا تھا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہوا تھا، بلکہ وہ جو 6 رکنی کمیٹی جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں حضرت عثمان کے بعد تو حضرت علی اب باقی تھے، ان سے زیادہ کون خلافت کا حقدار تھا بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد؟ تو یہ کوئی فیصلہ تھا؟ چلے خیر وہ تحکیم کے مسئلے پہ آئے، وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے، ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں جی، اور عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ چنیں گے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا،
عمرو بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں، ایک صوبے کے گورنر کو خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں، یعنی ان کہتے ہیں وہ کھلونے دی تھان دیتی تھی منجی ڈا کے بہ گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے انہوں نے، ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر، یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ خیر اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی، معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا، پھر حضرت علی واپس چلے گئے، ابھی صفین پارٹ 2 ہونا تھا لیکن خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔